بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطر کے مسائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز اول اور بیچ اور آخر میں ادا فرمائی ہے، اور وطر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں واجب ہے، مرد عورت آزاد اور غلام سب پر، اور اس میں 3 رکعتیں ایک ہی سلام سے ہیں، اور تینوں رکعتوں میں قرات فرض ہے، اور تیسری رکعت میں قرات کے بعد ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہی جائے گی اور ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھی جائے گی، اور دعائے قنوت پڑھنے کے بعد رکوع میں تکبیر کہہ کر جایا جائے گا۔ مسئلہ: دعائے قنوت کی تکبیر بعض کے ہاں واجب ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے، بلکہ راجح یہ ہے کہ یہ سنت ہے، اور اگر وطر ادا ہے تو اس میں تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے، جبکہ قضا وطر میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں ہے، اور قنوت پڑھنے کی حالت میں ہاتھ باندھنا سنت ہے، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دعائے قنوت پڑھتے وقت دعا کی شکل میں سینے کے سامنے ہاتھ اٹھانا جائز ہے۔ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا امام ابو حنیفہ کے ہاں واجب ہے۔ واضح رہے کہ معین قنوت سنت ہے، جبکہ مطلق دعا واجب ہے۔ اگر مشہور دعائے قنوت یاد نہیں تو یہ آیت ایک بار پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا آخر تک، یا 3 بار اللہم اغفر لی پڑھے، یا 3 بار یا رب کہے۔ وطر میں یہ دعا امام اور مقتدی دونوں پڑھیں گے، البتہ صبح کی نماز میں قنوت نازلہ صرف امام پڑھے گا، اور مقتدی آہستہ آواز سے آمین کہیں گے۔ قنوت میں جہر جائز ہے اور اخفاء مستحب ہے۔ اگر جہر کرے تو قرات کی جہر سے کچھ کم ہو۔ اگر قنوت بھول کر رکوع میں چلا گیا اور وہاں یاد آیا تو پھر واپس قیام کی طرف لوٹ کر آنا واجب نہیں، اور رکوع میں بھی قنوت پڑھنے کی اجازت نہیں۔ پھر اگر سجدے میں چلا گیا اور واپس قیام کی طرف آ گیا اور قنوت پڑھی، پھر سیدھا سجدے میں چلا گیا، یا قنوت پڑھنے کے بعد دوبارہ رکوع میں گیا اور پھر سجدے میں گیا، یا اگر رکوع ہی میں قنوت پڑھ لی، تو ان چاروں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔